اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم سکھایا اور اشرف المخلوقات کا درجہ دیا اور اس زمین پر بھیج دیا۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور یہ دشمنی اسی دن سے ہے جب اللہ نے شیطان کو حکم دیا کہ وہ انسان کو سجدہ کرے، اور شیطان مغرور انسان کا دشمن بن گیا اور اللہ کا نافرمان بھی۔ انسان کو علم سکھا کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور اس کی اصلاح کے لیے پیغمبر اور رسول بھیجے، جن میں بعض پر آسمانی کتب بھی نازل کی گئی تاکہ انسان فلاح پا سکے، لیکن شیطان نے انسان کو راہ حق سے بھٹکانے کی ہر ممکن کوشش کی، چاہے وہ کسی شکل میں ہو۔ شیطان نے اس کے پیروکاروں کی مدد سے برے علم کا سہارا لے کر انسان کو تباہ کرنے کا عمل جاری رکھا، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نے علم کی روشنی قرآن پاک کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے، اس وقت تک شیطان کو اس کے ارادوں میں ناکام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو ایک ایسی کتاب پر ہے جو صدیوں سے اسرار کے پردوں میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ کتاب کوڈیکس گیگاس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کتاب کا شمار دنیا کے پر اسرار اور حیرت انگیز کتابوں میں ہوتا ہے۔ یہ کتاب اپنے پر اسرار تاریخ اور رازوں کی وجہ سے بھی قابل ذکر ہے۔ یہ کتاب کیوں لکھی گئی، اس سوال کا جواب تو نہ مل سکا، لیکن اس میں موجود پر اسرار راز، علوم اور اس میں چھپی ہوئی شیطانی تصاویر سے اندازہ لگانا آسان ہے کہ یہ کتاب کس لیے لکھوائی گئی۔ اس میں بنائی گئی شیطان کی تصاویر اور کی بنا پر اس کتاب کو ڈیول بک یا ڈیول بائبل بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس کتاب کی لمبائی 36 انچ یعنی 3 فٹ اور چوڑائی 20 انچ اور اس کا وزن 74 کلو گرام بتایا جاتا ہے۔ اس کی لکھائی میں مختلف رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے، جس میں نیلا، سرخ، پیلا، سبز اور سنہری رنگ شامل ہیں۔ اس کے تمام صفات رنگوں کے حساب سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ دوستو، اس کتاب میں 160 گدھوں کے چمڑوں کو استعمال کرتے ہوئے شفاف خال کی استعمال کیا گیا ہے۔ دوستو، یہ کتاب لاطینی زبان میں لکھی گئی تھی اور اس میں عبرانی زبان کے کچھ الفاظ بھی شامل ہیں۔ اس کتاب میں کچھ سفری کالے علوم کے علاوہ کچھ عجیب منتر اور جادو کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے۔ اس میں زمین، آسمان، چاند، سورج کی تخلیق کی تصاویر اور جہنم کے عجیب و غریب اور خوفناک مناظر بھی دکھائی گئے ہیں۔ اس میں جو شیطان کی شکل دکھائی گئی ہے، اس میں اس کے 2 بازو اوپر اٹھا کر پھیلائے گئے ہیں۔ اس کا دھڑ کسی انسان کی طرح بنایا گیا ہے، لیکن ہاتھ اور پاؤں کسی درندے کی مانند بنائے گئے ہیں، جن کے ناخن بڑے اور خون میں رنگے ہوئے ہیں۔ یہ تصویر ایسے بنائی گئی ہے جیسے یہ کسی شکار پر حملہ آور ہونے والا ہو یا حملہ آور ہو چکا ہو۔ اس کی 2 زبانیں بنائی گئی ہیں جو اس کے منہ کے دونوں اطراف سے باہر نکلی ہوئی ہیں، جو اس کی بے ایمانی اور فطرت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کتاب کے مختلف باب بنائے گئے ہیں، جن میں کچھ حصے علم فلکیات پر ہیں اور کچھ حصے کالے علوم اور دنیا کی تباہی کے اسرار بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کتاب کو کب اور کس نے لکھا؟ تو اس کتاب کو 1593 میں ایک راہب جس کا نام ہرمن تھا، اس نے اس کتاب کو بوہیمیا کی ایک خانگاہ میں ایک ہی رات میں لکھا۔ لیکن جاننے والی بات یہ ہے کہ اس کتاب کو اس نے کیوں لکھا، کیسے لکھا اور کس کی مدد سے لکھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس شخص کو خانگاہ کے کچھ اصولوں کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے دیوار میں چنوانے کا حکم دیا گیا تھا، تو اس راہب نے ان سے کہا تھا کہ اگر اسے معاف کر دیا جائے تو وہ ایک ہی رات میں ایک اہم کتاب لکھ کر دے گا جس میں دنیا بھر کے علوم ہوں گے۔ چنانچہ اس کو مہلت دے دی گئی۔ وہ اس کتاب کے کچھ ہی حصے لکھ پایا تھا کہ اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اب یہ کتاب نہیں لکھ سکتا۔ اس نے اسی وقت شیطان کی عبادت شروع کی۔ شیطان نے اس کی روح کے بدلے میں اس کتاب کو لکھنے میں اس کی مدد کی۔ اس کے بعد وہ کتاب بوہیمیا کی ایک لائبریری میں محفوظ کر لی گئی۔ اس کے بعد 1648 میں یہ کتاب سویڈش آرمی کے ہاتھ لگ گئی اور سویڈن میں اسٹاک ہوم لائبریری میں محفوظ کر لی گئی۔ کسی طرح اس لائبریری میں بھی آگ لگ گئی اور کسی نے اس کتاب کو لائبریری سے باہر پھینک دیا۔ آگ لگنے کی وجہ سے لیب میں موجود تمام کتابیں جل کر راکھ ہو گئیں اور یہ بھی پھینکے جانے کی وجہ سے کچھ حصہ خراب ہو گیا، لیکن یہ محفوظ رہی۔ اس کتاب میں موجود مواد اور شیطانی تصاویر سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ کتاب انسانوں کو بھٹکانے اور شیطان کی خونی تصاویر سے مطلب کہ اس کا شکار انسان ہے۔ شیطان کی 2 زبانوں سے ایک اس کی اپنی بات سے پھر جانا اور دوسرا اس کی بے ایمانی کو ظاہر کرتا ہے۔ جب غزوہ میں شیطان نے کافروں کو ان کے اعمال کو اچھا کر کے بیان
کیا اور کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور غزوہ کے دوران جب آسمان سے فرشتے آتے دیکھے تو وہاں سے بھاگا اور کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور یوں وہ اپنی بات سے پھر گیا۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو شیطان مردود سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین ثم آمین۔